ناظرین، لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ ایک بوڑھی عورت مسجد کے سامنے بھیک مانگتی تھی۔ ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ ہے۔ تو پھر آپ کیوں یہاں پر بھیک مانگتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرون ملک گیا ہے، جاتے ہوئے اخراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا، وہ خرچ ہو گئی ہے، اسی وجہ سے میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس شخص نے پوچھا کہ آپ کا بیٹا آپ کا کچھ نہیں بیچتا ہے؟ عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگا رنگ کاغذ بیچتا ہے، جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں۔ وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے 60 ڈرافٹ چسپاں کیے ہوئے ہیں، ہر ڈرافٹ 50,000 روپے کا تھا۔ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے۔ اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھائی تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتی رہی ہے۔ ناظرین، ہماری حالت بھی اس بوڑھی عورت کی طرح ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے منہ سے چومتے اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھڑوں میں رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اس صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اس کو پڑھیں گے، اس کے معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں گے۔ تب ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی بہتر ہوگی۔ بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے آج ہم سب محروم ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، روزانہ یہ 3 کام ضرور کریں۔ کوشش دن کو بہتر کرنے کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں سے کیجیے: کوشش، سچ اور یقین۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا، دراصل خود کو انسان ماننا ہے، کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک تسلیم ہی نہیں کیا۔ آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کو اتنا ہی زوردار تھپڑ مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی۔ جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ دکھ تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور اگلا انسان ہم کو غلط سمجھے۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ دوستو، عورت کے چہرے پر سارے رنگ مرد کی وجہ سے آتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں یا غمی کے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ مرد کرے تو غلطی، عورت کرے تو گناہ۔ عورت آدھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتی ہے، مگر مرد اسے پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو،
الفاظ نسلوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں بلکہ اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا مرد بھی مکروہ لگنے لگتا ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اگر آپ صحیح ہیں تو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہیں، وقت خود گواہی دے گا۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں وہ اکیلا ایک آپ کے ساتھ ہو۔ پرندہ اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستا ہے۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ کسی کے برا کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہ کر دیکھا ہے، میرا نام تک بھول گئے میرے ساتھ چلنے والے۔ رشتوں کو اتنا غلطیاں کمزور نہیں کرتی جتنا کہ غلط فہمیاں کرتی ہیں۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بھی امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ جب ہم اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے-رحم کچھ نہیں لگتا۔ ناظرین، سر کے بال سفید ہونے لگیں تو سر پر ایلو ویرا لگا کر نہا لو، 60 سال تک بال سفید نہیں ہوں گے۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ اسے کوئی نہ مٹا سکے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔